ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ مطلب تک شہد ورنہ زہر ہیں لوگ۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ سچ بات کہاں بولتے ہیں لوگ یہاں پر، ہر کسی کی بات میں آیا نہیں کرتے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈز کی ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ برا وقت زندگی کا حصہ ہے۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قط تعلقی ہو۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گٹھیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہوا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں فضول اور بیکار ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت میں وقت دینا لازم ہے، پھر چاہے خدا سے کرو یا اس کی مخلوق سے۔ کتنا مشکل ہے نا زندگی کا یہ سفر۔ دل پر لگی باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہ سارے راستے کھول دے گا جن کے کھولنے کی تم دن رات دعائیں کرے ہو۔ خدایا مجھے تنہا مت چھوڑنا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، آج تیرے کن کا منتظر ہوں۔ میرے اللہ بدل دے میری کہانی کو اور میلا دے مجھے میری دعا سے۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تقدیر تو اس کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم ممکن کے لیے روتے ہو، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔
کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ میرا یقین ہے کہ وہ جو معجزوں کا رب ہے نا، وہ میرا آنے والا کل میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں بہترین بنائے گا۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہاری دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد جلد تم تک پہنچے گی۔ معجزات کی صورت میں تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو تو صحیح، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا انسان کو، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ میں دیر سے ملنے والا ہی سہی، میرا وقت بھی آئے گا۔ مجھے اتنا یقین ہے اپنے رب پر، رحمان سے رحمان کی چاہت مانگ، رحمان کے بندے کی چاہت نہ مانگ، والدین کے نوکر بن جا، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ لوگ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور پھر خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات تو ساری نصیبوں کی ہے نا، جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے کہ یہ دنیا فقط دھوکہ ہے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے اور ہے کوئی مانگنے والا۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے، نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا۔ امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ وہ بلندی ہی کیا جس پر چڑھ کر انسان انسانیت سے گر جائے۔ اللہ کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں، آمین۔ پیارے اللہ میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، بس میری ہمت بڑھانے میں میرا ساتھ دینا۔ عطا کر اپنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب، اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ یہ جو تیرے آس پاس بھٹک رہے ہیں، یہ میری آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم تیری جنت کے قابل ہے بھی یا نہیں، مگر اے پروردگار عالم، ہمیں تیری دوزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یا رب ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ کبھی کبھی اب بنا کچھ غلط کیے بھی بڑے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے اب ویسا نہیں کرتے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمیں میٹھے جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے۔ زندگی کی کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ دنیا مطلب کی ہے، تم کس مخلص کی بات کرتے ہو؟ میں تو گنہگار ہوں مگر تو بخش دے۔ کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے؟ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں تو خود اپنی تلاش میں ہوں۔ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ کوئی صدا منتظر نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ اب بھی انسان ہیں۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ جن ہاتھوں کو کما کر کھانے کی عادت پڑ جائے وہ ہاتھ پھر محنت کرنے سے نہیں رکتے، اور جن ہاتھوں کو مفت کھانے کی عادت پڑ جائے وہ مشقت کرنے سے گھبراتے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔
جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائے تو وہ اچھی تبدیلیوں کی شناخت کھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں، وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر کی نہیں ہوتی، میسر کی قدر ہی نہیں، لا حاصل کو ترستے ہیں لوگ۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے، جو ٹھہر جائے بس وہی اپنا ہے۔